میزبان صاحب ذوالفقار بابر سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت ہم راولپنڈی کے اندر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالرزاق نیازی صاحب جو پنجاب ایجوکیٹر ایسوسی ایشن کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں. آج ہائی کورٹ ٹیچرز کیس کے سلسلے میں راولپنڈی آئے تھے. ان سے پوچھتے ہیں کہ پے اینڈ سروس پروٹیکشن کا ایشو جو ہے اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت فرمائیں سر جی. کیا ہے اس کے کیا ایشو ہے, آخرکار کیا وجہ ہے کہ ٹیچر اسکولوں میں پڑھانے کے بجائے آئے روز احتجاج کیوں کرتے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ الحمدللہ ٹیچرس اسکولوں کے اندر پڑھاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ آئے روز احتجاج وغیرہ کرتے ہو. بعض اوقات کسی ایشو کے اوپر جو ہے حکومت کو اپنا پیغام ایک اجتماعی حیثیت میں پہنچانے کے لیے احتجاج کا راستہ کر دیا جاتا ہے, لیکن الحمدللہ ٹیچر اپنی ذمہ داریاں ٹیچنگ کے حوالے سے پوری کرنے کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہوئے. آج راولپنڈی میں ہمارے پیرنٹ سروس پروٹیکشن کے حوالے سے ایک ہیئرنگ تھی, اسی سلسلے میں مجھے بھی یہاں پہ آنا ہوا. پیرنٹ سروس پروٹیکشن کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر مختلف ملازمین کو کنٹریکٹ کے اوپر رکھا. یہ 2000 سے یہ کام شروع کیا اور پھر اس کے اندر تیزی آئی 2002 سے. محکمہ تعلیم میں 2002 سے لے کر اب تک ایجوکیٹرز کے نام سے ٹیچرز کو بھرتی کیا جا رہا ہے کنٹریکٹ کے اوپر. پہلے تو زیادہ زیادہ صلاحیت تھی, الحمدللہ کافی ساری اس کے اندر بہتری آ گئی ہماری ضرورت کی وجہ سے. تو یہ جب حکومت ریگولر کرتی ہے کنٹریکٹ امپلائز کو تو ان کی جو پچھلی سیٹسفیکٹری پرفارمنس کی بنیاد پر حاصل کی گئی تنخواہ وغیرہ ہوتی ہے اس کو حکومت ختم کر دیتی ہے. یعنی ہماری تنخواہ میں جو اضافہ روٹین کے اندر ہوتا ہے سالانہ, وہ ہماری سالانہ انکریمنٹس کے اندر کی وجہ سے ہوتا ہے جو سیٹسفیکٹری پرفارمنس کی بنیاد پر دی جاتی ہے. تو حکومت ضرور یہ کرتی ہے کہ جب ہمیں ریگولر کرتی ہے تو پچھلے تمام سالوں کی اور جس طرح ریگولر کیا جاتا ہے اس سال کی انکریمنٹس ختم کر دیتی ہے. ایک تو سب سے بڑا یہ فائنینشیل جو ہمیں لاس آتا ہے یہ ہوتا ہے. اس کو ہم پے پروٹیکشن کا ایشو ہے. سروس پروٹیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری سروس ہوتی ہے وہ ہماری کل لینتھ آف سروس میں ختم کر دی جاتی ہے اور لکھ دیا جاتا ہے کہ the service rendered on the contract basis shall not be counted for any purpose. یعنی پینشن کے لیے بھی اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا, ہاسپٹل کے لیے کاؤنٹ نہیں کیا جاتا اور دیگر ایشو کے لیے ہماری سروس کو بھی کاؤنٹ نہیں. تو اس کو ہم ملا کر کہتے ہیں پے اینڈ سروس پروٹیکشن ایشو. اب اس حوالے سے عدالتوں کے اندر ہم لوگ 2010 سے گئے ہوئے تو عدالتوں نے ہمارے حق کے اندر مختلف فیصلے کیے, صرف ہمارے نہیں تمام کنٹریکٹ امپلائز. اچھا مجھے یہ بات بتائیں کہ اس حوالے سے آپ کے جو متعلقہ ذمہ داران ادارے یا جو لوگ ہیں ذمہ دار ان لوگوں نے آپ سے اس حوالے سے کوئی رابطہ کیا کورٹ میں جانے سے پہلے یا کورٹ میں جانے کے بعد؟ نہیں, ہمارے ملک میں المیہ یہی ہے کہ ہمارے ادارے جو حکومت کو ایک بنائے اس لیے ان کی ذمہ دار اس لیے مقرر کی کہ وہ عوام کو سروسز فراہم کریں, خدمات دیں. وہ ہمارے اوپر ہمارے سروینٹ بننے کی وجہ ہمارے آقا بن جاتے ہیں. اور اس بات سے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کسی ڈپارٹمنٹ سے ہمارے کہنے کے باوجود, ہمارے بار بار احتجاج کے باوجود, ہماری درخواستوں کے باوجود کبھی ہم سے باضابطہ رابطہ. اچھا, کیونکہ آپ نے کورٹ کے اندر آپ کا کیس ہے تو آپ مجھے یہ بات نہ چلیں حکومت تو گزر گئی ہے, اس کا ٹینیور مکمل ہوا یا کہ جیسے ہوا وہ آپ کے بھی اور عوام کے بھی سامنے آئے, لیکن موجودہ وقت میں جو حکومت آئی ہے اس سے آپ سے کوئی امید ہے, آپ کوئی امید رکھتے ہیں اس سے کوئی بہتری کی توقع ہے آپ کو؟ دیکھیے, ملازم جو بھی ہوتا ہے اپنی حکومت کا ایک جو ہے نا وہ کارکن ہوتا ہے. کارکن کو اپنے مالک سے ہمیشہ جو ہے امید ہوتی ہے. ہمیں بھی موجودہ حکومت سے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ ہمارے لیے جو ہے بہتری کریں گے. اور چونکہ اب یہ عدالتوں کے فیصلوں پر عمل اور عمل کے حوالے سے ہمیں ہماری اس حکومت کے اندر ایکٹیویزم نظر آ رہا ہے, تو ہمیں پوری امید ہے کہ عدالتوں نے ہمارے حق میں جو فیصلے دے رکھے ہیں. اچھا, آپ موجودہ حکومتوں پر عمل کریں. اس کی تھوڑی سی تفصیل دیں کہ جو عدالت میں آپ کا کیس ہے اس پہ کوئی آپ کی تاریخ ہوئی ہے, اس کے بعد کیا کچھ ابھی تک جو پیش رفت موجودہ کیا آج کی جو ہماری تاریخ تھی وہ امپلیمنٹیشن کے لیے تھی. ہمارے حق میں سروس ٹریبونل نے, لاہور ہائی کورٹ, لاہور بینچ نے, راولپنڈی بینچ نے ہمارے حق میں اور دیگر کنٹریکٹ امپلائز جو مختلف محکموں کے ان کے حق میں فیصلے دے رکھے ہیں. ان کو ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ سے ریگولر کیا جائے اور ان کی پے پروٹیکٹ رکھی جائے. اب ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کے بعد یہ ہمارے کیسز چل رہے ہیں, تو آج بھی اسی حوالے سے تھی. یہ کوئی ابتدائی کیس نہیں تھا بلکہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. اچھا, افیان گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. افیان گل صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملازمین کے لیگلس کیا ایشو ہے اور آپ کے نزدیک کیا ایشو موجودہ جو فرسٹ ایشو وہ کیا ہے؟ میں آج کل ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں پروموشن کے حوالے سے کافی پیش رفت ہو رہی ہے. الحمدللہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی پروموشن کے لحاظ سے پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹ میں سب سے آگے ہے اور ہر سال یہاں ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں جو ہے نا 2 دفعہ کم از کم جو پروموشن ہوتی ہے. پروموشن کی حوالے سے جو ٹیچرس کو مسائل میں پیش ہیں اس پہ میں تھوڑا سا آگاہ کرنا چاہوں گا کہ اگر بی ایس ٹی ٹو ای ایس ٹی پروموشن دیکھی جائے تو وہاں اس سے پہلے جو پروموشن تھی وہ کیٹیگری وائز ہوتی رہی ہے کہ جو عربک تھی یا انگلش ہے, اردو ہے, جنرل ہے, سائنس ہے, میتھ ہے, اس کی الگ
سینیٹری لسٹیں بنتی تھیں اور الگ الگ کیٹیگری کے مطابق پروموشن ہوتی تھی. لیکن کچھ عرصے سے اسٹوڈنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے لیٹر ایشو کیا کہ 2 ٹائپ کی سینیٹری لسٹیں ہونی چاہیے, جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو کہ پروموشن کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بیک میں چلے گئے, کسی لسٹوں کو جو کمبائن کر دیا گیا. ایک تو سب سے پہلے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو پی ایس ٹی پروموشن ہے اس میں کیٹیگری وائز سینیٹری لسٹوں کو بنایا جائے تاکہ ہر جو ٹیچر ہے اپنے سبجیکٹ ہے, ماسٹر کا, انگلش کا ہے, اردو ہے, جنرل پروموشن ہے, سائنس میتھ ہے, اس کے اکارڈنگ اس کی پروموشن ہو سکے. دوسری بات سروس رول کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا کہ جو 2014 میں سروس رول ڈیزائن کیے گئے حقیقتاً اس جو دور تھا اس کی ضروریات کے مطابق تو شاید وہ ٹھیک تھے, لیکن موجودہ دور کے حالات کے مطابق سروس رول جو ہیں ان میں ابھی اختلاف باقی ہے اور ان کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. پچھلے کچھ عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جانا کام ہو رہا ہے, لیکن وہ کام انتہائی سستی کے شکار ہے, وہ اثر و رسوخ سے کام ہو رہا ہے. تو ایک ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو سروس رولز ہیں ان کو ریوائز کیا جائے اور نئے سروس رول جو ہیں ان کو لاگو کیا جائے. مطلب دیکھیں نا آپ اگر ای ایس ٹی سائنس کی پروموشن میں آپ جاتے ہیں تو جو لوگ بی ایس سی میں ڈبل میتھ اینڈ فزکس ہے صرف وہی لوگ ای ایس ٹی سائنس کے لیے ایلیجیبل ہیں, ای ایس ٹی میتھس کے لیے ایلیجیبل ہیں. اسی طرح جب دوسری طرف دیکھیں جو کیمسٹری ہے, باٹنی زوالوجی, اس میں آ رہا ہے کہ کیمسٹری اور باٹنی اور زوالوجی. تو اس وجہ سے یہ جو ڈبل میتھ اینڈ فزکس ہے بہت سے ایسے بندے جو ٹیچرز ہیں جن کا کمبینیشن ڈبل میتھ فزکس نہیں ہے, ڈبل میتھ اسٹیٹ ہے یا جو ہے نا مطلب جو ہے نا میتھ فزکس اور کمپیوٹر آ رہا ہے, وہ لوگ جو ہیں وہ پروموشن کے لیے ایلیجیبل نہیں ہو رہے, ان کو آرٹس میں شامل کیا گیا ہے. ایون کہ وہ ایم ایس سی میتھ ہیں, ایم ایس سی فزکس ہیں, لیکن ان کو آرٹس کی کیٹیگری میں شامل کیا گیا کہ وہ ان کی سروس اسکول کا جو کمبینیشن ہے وہ کمبینیشن ان کو بی ایس سی کا میتھ دیتا تھا. اس حوالے سے ہماری باب اختیار ہے, مجھے میرا مطالبہ ہے کہ سروس اسکولس کو جو ہے نا وہ جلد از جلد ریوائز کیا جائے اور جو پی ایس ٹی ای ایس ٹی پروموشن ہے یہ ایم ایس سی کی بیس پہ کیٹیگری وائز کی جائے. اور اگر پی ایس سی میں بھی باٹنی زوالوجی اور کیمسٹری میں اور ہے تو ڈبل میتھ اینڈ فزکس نہ کیا جائے, یہاں پر بھی اور ڈالا جائے تاکہ اگر کسی کا جو ہے نا ایک کمبینیشن بھی فزکس یا میتھ کرتے ہیں تو وہ ای ایس ٹی سائنس کے طور پہ ایس پی ایس میتھ کے طور پہ پروموٹ ہو سکے. دوسری بات جو آ رہی ہے وہ ایس ایس ٹی کی پروموشن ہے جو کہ انتہائی سست روی کا شکار ہے کہ ایس ایس ٹی سے ایچ ایم پروموشن میں ابھی 93 کے لوگ ہیں جو کہ پروموٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ جو کوٹا رکھا گیا اس کوٹے کے مطابق بہت ہی تھوڑا کوٹا تھا جو کہ ایس ایس ٹی ایچ ایم پروموشن کے لیے جو مختص کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے کوئی پروموشن ایس ایس ٹی کی نہیں ہو رہی اور بہت عرصے سے یعنی ابھی 93 کے لوگ ہیں پنجاب میں جن کو ایچ ایم پروموٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح ایس ایس ٹی جو پروموشن ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہے. 2016 کے بعد کوئی ایس ایس ٹی ایس ایس بی پی سی کنڈکٹ نہیں کی گئی, نہ ہی پروموشن کی گئی. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ باقی جو کیٹیگریز کی جس طرح پروموشن ہو رہی ہے, سال میں 2 دفعہ ڈی پی سی ہوتی ہے, پی ایس ٹی ٹو ای ایس ٹی یا ای ایس ٹی ٹو ایس ایس ٹی, تو جو ایس ایس ٹیز کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اس زیادتی کا بھی ازالہ کیا جائے اور ایس ایس ٹی کی جو پروموشن ہے اس کو بھی جو ہے نا اسپیڈی بنایا جائے. بہت شکریہ. ملک امجد محمود صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ مرکزی صدر ہیں پنجاب کے اور موجودہ جو سچویشن ہے جس طرح انہوں نے اس پہ تفصیل سے بات کی, اس حوالے سے آپ کیا کریں گے؟ اور دوسرا جو آپ جو ٹیچرز ایسوسی ایشن کے مسائل ہیں یا اساتذہ کے مسائل ہیں پاکستان کے اندر, اس کے حوالے سے آپ کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ کے وساطت سے میں شکریہ ادا کروں گا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا کہ ہمیشہ ہی انہوں نے اساتذہ کی باقی سرکاری ملازمین کی آواز کو بنے, عوام کی آواز کو بنتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی حیثیت استاد ہمارے جو مسائل ہیں, اس کے علاوہ چونکہ میری صرف ٹیچر ایجوکیٹر ایسوسی ایشن کی ذمہ داری نہیں بلکہ سرکاری ملازمین کا ایک ادارہ ہے پاکستان لیول پر, اور اس میں عدیگہ کے نام سے سیٹ اپ ہمارا چل رہا ہے اور بڑا کامیابی سے میدان عمل میں ہم اس کا وائس چیئرمین بھی وہ عدیگہ کا پنجاب کا. میں اس سلسلے میں چاہوں گا یہ چیزیں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا اور آپ کے میڈیا کی وساطت سے باب اختیار سے ان سے کچھ گلے شکوے بھی ہیں اور کچھ ہمیں امیدیں بھی ہیں نیا جو سیٹ اپ آ رہا ہے. ایک تو یہ کہ جو عقیدہ کے پلیٹ فارم سے تمام سرکاری ملازمین کی احتجاجی تاریخ شروع ہوئی تھی گزشتہ 2 سال پہلے, وہ بڑی کامیابی سے چلی. اس میں الحمدللہ ہم نے ڈسپیرٹی الاؤنس اسپیشل الاؤنس 25% حاصل کیا پچھلے سال جون 2021 سے.
پھر اس کے بعد 10% تنخواہ میں اضافہ ہوا، لیکن ڈسپیرٹی جو ہے تفریق جو تنخواہ میں تھی وہ سرکاری ملازمین کی اس قدر زیادہ تھی کہ ہمیں دوبارہ میدان میں نکلنا پڑا اور ہم نے پھر احتجاجی دھرنے کی کال دی 10 فروری کو اسلام آباد میں. پورے ملک سے امپلائز جو ہے انہوں نے اکٹھا ہونا تھا، لیکن گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں فیڈرل کے امپلائز کو الحمدللہ 1 مارچ سے 15% ڈسپیرٹی الاؤنس ملنا شروع ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ کل جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے خیبر پختونخوا میں اس نے بھی نوٹیفکیشن کر دی ہے. ہمارا پنجاب کا احتجاجی دھرنا 2 دن چلا، 15 اور 16 مارچ کو لاہور میں مذاکرات ہوئے چیف سیکرٹری صاحب سے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب سے، اور ہماری اسمبلی بھی 15% ڈسپیرٹی الاؤنس کی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کے پاس گئی، لیکن بدقسمتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ شاید سستی کا مظاہرہ کیا، ان کے پاس وقت تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے باقی مسائل کی وجہ سے اس پر اس کی اپروول نہیں دی اور نہ ہی کابینہ سے اپروول ہو سکی. ایک تو ہم امید رکھتے ہیں اور ہماری ڈیمانڈ بھی ہے، اور اس ڈیمانڈ کو اگر پورا نہیں ہوتا تو ہم بالکل ذہنی طور تیار ہیں کہ رمضان کے بعد ہم پھر احتجاج کی طرف جائیں گے لاہور میں. لیکن امید ہے کہ احتجاج کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہمارا یہ جینون جو حق ہے جو فیڈرل اور خیبر پختونخوا میں نوٹیفکیشن ہو چکا ہے، تو یہ نوٹیفکیشن جیسے ہی نئے چیف منسٹر صاحب حلف لیتے ہیں وہ اپروول دیں گے، اور کابینہ جو جب بھی تشریف پائے گی انشاءاللہ وہ نوٹیفکیشن ہوگا، اور 1 مارچ سے رننگ بیسس پر 15% انشاءاللہ پنجاب کے جو 7.25 لاکھ امپلائز ہیں ان کو ضرور ملے گا. اگلی بات پنجاب کے امپلائز کے ساتھ پچھلے سال بھی ناانصافی ہوئی کہ فیڈرل کے امپلائز کو 25% رننگ بیسک پر ملا، لیکن پنجاب میں آ کر اسپیشل الاؤنس کے نام سے ایک تو کنورشن ہوئی اس کی ڈسپیرٹی کی بجائے، اور انیشل بیسک پر ملا، اور یہی ناانصافی ہوئی خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے بھی کی، اور 15% صرف دیا گیا ہمارے بلوچستان کے امپلائز کو. ہم یہ بھی ڈیمانڈ کریں گے آپ کی وساطت سے کہ وہ جو ناانصافی ہے، ڈسکرمنیشن ہے پنجاب اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے امپلائز کے ساتھ، وہ بھی رننگ بیسک پر 25% ہمیں ملنا چاہیے، اور اس کے لیے بھی ہم میدان عمل میں ہیں انشاءاللہ، ہم اس کے لیے فائٹ جاری رکھیں گے. باقی اس کے علاوہ یعنی ایک اہم ترین ایشو تھا ہمارے تقریباً 14,000 جو سیکنڈری اسکول ایجوکیٹر ہیں SSCs، اور اس کے علاوہ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرس، ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں غیر مشروط طور پر ہمیں ریگولر کیا جائے، چونکہ وہ میرٹ پر بھرتی ہوئے تھے، ٹیسٹ انٹرویو دے کر آئے تھے، ایکٹ 2018 درمیان میں آیا اور ان کا ایشو بنا. اس سلسلے میں ہم خود بھی، میں اور عبدالرزاق نیاز صاحب ہمارے باقی عہدیداران، ہم دسمبر 2019 میں چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب سے ملے تھے، اور ان کے ساتھ کمٹمنٹ بھی تھی، لیکن وہ پوری نہیں ہوئی، ٹائم لگا. پھر ہمارے ان اساتذہ کرام، ان کی اپنی کور کمیٹی بنی اور تمام اساتذہ تنظیمیں ان کے ساتھ شامل ہوئی، ہم بھی ان کے ساتھ رہے. انہیں پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کرنا پڑا، دھرنا دینا پڑا. پھر اس کے علاوہ وہ بنی گالا گئے، وہاں پر شدید ترین شیلنگ ہوئی، روڈ بلاک ہوا، لوگ زخمی ہوئے، پھر بھی بات نہیں مانی گئی. انہوں نے پھر اس کے بعد 19 مارچ سے لے کر 29 مارچ تک یہ احتجاجی دھرنا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کے سیکریٹریٹ کے سامنے انہوں نے کیا پچھلے سال مارچ میں. پھر ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی کہ آپ کا یہ مسئلہ یعنی عید کے بعد حل کر دیا جائے. وہ عید اور اگلی عید یہ آ رہی ہے، ابھی تک وہ معاملہ اگرچہ اس میں پیش رفت ہے، ہم یہ کریڈٹ دینا چاہیں گے سابقہ جو ہمارے وزیر قانون پنجاب ہے راجہ بشارت صاحب ہیں، باقی جو لوگ اس میں انوالو رہے، جن کا کردار تھا پنجاب گورنمنٹ کا اور ہمارے اپنے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا، اور ہم کریڈٹ دینا چاہیں گے جن لوگوں نے جدوجہد کی، فوکل پرسن ہے، کور کمیٹی ہے، ہم لوگوں نے بہت زیادہ سٹرگل کی. خواتین ٹیچر جو ہیں ہماری 10 دن وہاں پر رہیں. اب اس میں آخری ڈیمانڈ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ان کی کابینہ سے اپروول اور اسمبلی سے ایکٹ میں امینڈمنٹ ہو چکی ہے، ان کا معاملہ بالکل حل ہے. جس طرح ہماری اسمبلی جو ہے وہ بالکل وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے اس کی اپروول دینی تھی جسٹ، اور کابینہ سے اپروول کے بعد نوٹیفکیشن ہونا تھا، لیکن وہ نہیں ہو سکا. اب ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہی نئی گورنمنٹ آتی ہے ہمارے اس میں پہلا کام وہ 15% کا جیسے ہی کرے تو ساتھ اس اسمبلی کی اپروول ہو، تاکہ وہ ہمارے 2014 سے لے کر 2018 تک وہ 14,000 جو اساتذہ کرام مرد و خواتین ان کا یہ مسئلہ حل ہو، اور وہ ریگولر ہوں، اور وہ دل جمی کے ساتھ ایک سیٹسفیکشن کے ساتھ وہ کام کر سکیں. مطلب عبد صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے آپ کا جو کیس ہے اس حوالے سے کورٹ کے اندر ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کورٹ کے اندر آپ فیصلہ کیس لے کے گئے، اس کا فیصلے آنے تک آپ انتظار نہیں کریں گے، یا کیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ پہلے مسائل حل ہو جائیں آپ کے اور حکومت کے درمیان اس پہ ڈرافٹ ہوگی؟ دیکھیے اس میں آج آنریبل جسٹس جو ہیں انہوں نے آرڈر ہی دیا ہے ہمارے اس میں، چونکہ بیسکلی ہماری کنٹیمپٹ آف کورٹ
تو انہیں عدالت میں ہم یہ تھے کہ اتنے عرصے سے ہمارے معاملات پینڈنگ ہیں، صرف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان کے پاس ہم گئے، انہوں نے سیکٹری اسکول کو لکھا، پھر عدالتوں کے آرڈر آئے، باقی ایس این ڈی اے ٹی نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو جونیئر کلرک ہیں، اسسٹنٹ ہیں ان کے، اس کے علاوہ باقی کے امپلائز ہیں ان کو ریگولر کر دیا۔ 2017 سے لے کر اب تک مختلف ڈیٹ آف انیشل اپوائنٹمنٹ کے آرڈر پنجاب میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوئی کہ جو اصل فائٹ کرنے والے لوگ تھے اور جنہوں نے یعنی بڑی محنت پنجاب ایجوکیٹر ایسوسیشن کی لیڈرشپ کی محنت تھی کہ انہوں نے جسٹس ارفان چودھری صاحب سے ریگولرائزیشن کا وہ آرڈر اس وقت پاس کروایا، لیکن 12 سال گزرنے کے بعد دیکھیں کہ ہم سارے فورم پر اچیومنٹ لینے کے بعد حتمی نوٹیفکیشن کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اور اب آخر میں جا کر یعنی گورنمنٹ نے پھر ایک طریقہ کار اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی کہ آپ جو پٹیشنر ہیں فرض کریں میں پٹیشنر ہوں، عبدالرزاق نیسا پٹیشنر ہیں، باقی ہمارے دوست ہیں مختلف ہمارے عہدیدار ہیں، وہ جہاں جہاں پر پٹیشنر ہیں آپ ان کو دے دیں تاکہ یہ سائٹ پر ہو جائیں گے، پھر ڈیلے کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ ہم نمائندے ہیں تمام اپنے ٹیچرس کے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم بینیفٹ لے لیں، تو جن لوگوں نے ہمیں لیڈر بنایا ہے، جنہوں نے ہمارے ساتھ کیا ان کو یاد آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا، مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس سارے سینیریو کے اندر آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے، کوئی ذمہ دار فورم اس کا نوٹس نہیں لیتا یا آپ کے ساتھ ٹیبل ٹاک نہیں ہوتی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد آئندہ کا کیا رہے گا؟ دیکھیں سر، اس میں ایک تو ہمارے تو مزاج میں شامل ہے کہ ہم ہر فورم کا استعمال کریں، پراپر وے میں جاتے ہیں، ٹیبل ٹاک ہے، باقی دیکھیں میڈیا کے وسط سے ہم اس میں میدان میں آتے ہیں۔ باقی ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ یہ مراحل طے کریں، جب اس میں معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر احتجاج اور احتجاجی کرنا وہ چیزیں۔ اب جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اگلا ہمارا جو پلان ہے، مثلا ہم شہباز شریف صاحب آئے ہیں، ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے کہ جیسے ہی انہوں نے حلف لیا تو پہلے انہوں نے اسپیچ میں اعلان کر دیا پنشنرز کے لیے، پنشنر کے ساتھ وہ ہمارے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ بڑی نا انصافی ہو رہی تھی کہ بہت معمولی پنشن میں وہ گزارا کر رہے تھے، ان کا اضافہ کیا۔ ابھی اگرچہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ساتھ ہی کل مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا ہے کہ بجٹ میں دیکھیں گے، اور ہم پے اینڈ پینشن کمیشن کے ساتھ حقیقہ کے پلیٹ فارم سے میٹنگ کر چکے ہیں 3 فروری کو، اس میں بھی طے تھا کہ انشاءاللہ بجٹ میں اسکیل وائز ہونے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ایڈاک ریلیف ہیں وہ مرج کر کے اسکیل وائز کیے جائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے الاؤنسز ہیں، میڈیکل الاؤنس ہے جس میں تقریباً پچھلے 7-8 سالوں سے اضافہ نہیں ہوا، 1500 روپیہ ایک میڈیکل الاؤنس ملتا ہے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ 1500 روپئے کیسے مہینے کا بچوں کا میڈیکل کے اخراجات کیسے نکل سکتے ہیں۔ ہاؤس رینٹ ہے وہ بھی ہمارا فری ہے، اس ہاؤس رینٹ جو ہے وہ 17 اسکیل کے ہمارے جو آفیسر ہیں ان کو 4500 روپیہ مل رہا ہے، اور باقی لوگوں کو اسی طرح کسی کو 2000 ہے، 3000 ہے، اور شہر کے اندر جو ہے ان ریٹس پر تو کسی کو بیٹھک بھی کرائے پر نہیں مل سکتی۔ ہم یہ بجٹ میں چاہتے ہیں کہ وہ اضافہ ملا۔ بشارت اقبال صاحب مختصر سے 1 منٹ کے اندر آپ جو ہے اس حوالے سے مہنگائی اور جو ٹیچر ایسوسیشن کا مسئلہ ہے سب سے پہلے آپ دوستوں کا میڈیا کا شکریہ۔ جو سی ایم پیکیج 2018 میں 1 جنوری 2018 میں ختم کیا گیا تھا، ہمارا مطالبہ ہے کہ اس پیکیج کو بحال کیا جائے یا اس کی جگہ جو ہے ٹائم اسکیل فارمولہ دیا جائے، تاکہ ایک جو ٹیچر ہمارا 14 اسکیل میں بھرتی ہوتا ہے یا 15 اسکیل میں بھرتی ہوتا ہے، اسی اسکیل میں ریٹائر ہوتا ہے، تو ٹائم اسکیل جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے، اور یا اس کی جگہ سی ایم پیکیج کو بات۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ سن رہے تھے ایجوکیٹر ایسوسیشن کے ذمہ داران کی جو ذمہ داران ہیں یا قیادت ہے جو وہ اپنے مسائل سے آگاہ کر رہے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کا جو متعلقہ اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس بات کا نوٹس لیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل کریں گے۔ اپنے میزبان صاحبزادہ ذوالفقار کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔